قل هو اللہ احد۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے وقاص خان عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہ جی۔ آپ چینل دیکھ رہے ہیں راہ حق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شاہ جی، ایک مسئلہ اور ہے جس کے بارے میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں، سمجھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کو صحیح چیزیں ملتی نہیں ہیں، صحیح بات کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے شب برات کا، کہ شب برات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات آ گئی ہیں، جیسے قبرستان جانا، حلوہ بنانا، اور اس رات کو ایک الگ درجہ دینا، عبادت کرنا۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑی ہمارے لوگوں کی رہنمائی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ یہ جو شب رات جو منائی جاتی ہے، یا شب معراج میں بھی ایک رات ایسی آتی ہے کہ اسے بھی لوگ مناتے ہیں، اس میں جاگتے ہیں پوری رات اور عبادات کرتے ہیں۔ شب معراج کے اندر بھی کرتے ہیں، شب برات میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو رات منانے کی ہے اس میں اپنے کاروباروں میں لگے رہتے ہیں، نہ چھٹی ہوتی ہے، نہ دنیا کے کام چھوڑے جاتے ہیں، اور سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو شب قدر جسے اللہ تعالیٰ نے کہا اتاری مسلمانوں کے لیے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس کو شریعت کے حساب سے دیکھتے ہیں نا، تو یہ دونوں بدعات میں شامل ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ شب معراج میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، اس لیے رات منائی جاتی ہے۔ جیسے ہی تو بھائی معراج پہ تو گئے تھے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ رات کو جاگنا، ہلڑ بازیاں کرنا، کوئی عبادت اتنی کرتا بھی نہیں ہے اس رات کو، صرف باہر گھوما پھرا جاتا ہے، رات کاٹی جاتی ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور آج کل جو ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ہوٹلنگ کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہیں، اور بس ساری رات گھومتے پھرتے رہے، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے انہوں نے وہ حق ادا کر دیا، ایسا سمجھتے ہیں۔ بس یہ سمجھتے ہیں نا، وہ ان کی اپنی سمجھ ہے، ان کو ان کے عالموں نے ان کو ایسے ہی سمجھایا ہے، ان کو اس رات کی فضیلت جو ہے نا نہیں بتائی جو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی۔ تو شب قدر کے اندر، سورہ قدر کے اندر جو شب قدر کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر اس رات کو قرار دیا ہے۔ اب یہ رات کون سی ہے شب قدر؟ اس میں کہا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس رمضان میں ایک رات جو ہے وہ ایسی ہے، اس کو تلاش کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی رات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ مولویوں نے کیا کارنامہ کیا، انہوں نے کہا 5 راتیں کون گزارے گا، 5 راتیں کون گزارے بھائی، ایک رات پکڑ لو 27 کی، پھیلا دی بات کہ بھائی 27 کو ہوتی ہے شب قدر۔ تو بھائی ایسا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مانتے ہو تو ان کی بات تو مانو، پھر مسلمان کس بات کے ہو؟ جب وہ کہہ کے گئے ہیں کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، تم سے ایک رات کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ صرف اپنے مولویوں کے کہنے پہ، صرف اپنے عالموں کے کہنے پہ، تو تم پھر کس دین پہ چل رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ تو نہیں چل رہے، پھر جو تم اپنے عالموں کے دین پہ چل رہے ہو، جو تمہیں دیکھے گئے ہیں، وہ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ تم کیا شکل لے کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ 5 راتیں تم نے چھوڑ دی، شب رات کی رات پکڑ لی، شب معراج کی رات پکڑ لی، 27 کی رمضان کی ایک رات پکڑ لی، بس 3 راتیں پکڑ لی۔ ارے بھائی رمضان کی 5 راتیں دی گئی ہیں آخری عشرے میں۔ اس کے جد و جہد کرنے کا حکم ہے شاہ جی کہ آپ 5 راتیں جاگو، جاگ کے تلاش کرو شب قدر کو؟ بھائی دیکھیں، اس میں تو سیدھا یہ کہا گیا ہے کہ 5 راتیں جو ہیں، اس میں کسی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے، بتائی نہیں۔
کہ کون سی رات شب قدر ہے. جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ہم عشق ہونے کے دعوے کرتے ہیں, انہوں نے جب کہہ دیا کہ 5 راتیں, تو بھائی 5 راتیں گزار لو نا, 5 چھٹیاں بھی کر لو, کیا ہو جائے گا؟ سال میں ایک ہی دفعہ تو آتی ہے. کاروبار چھوڑ دو 5 دن کے لیے, کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تمہیں تمہارا فائدہ ہوگا نا, آخرت سنبھلے گی تمہاری. اس رات کو منانے کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں. دنیا میں تو تم یہ سمجھ رہے ہو روزے رکھ رہے ہو, راتوں کو جاگ رہے ہو, قبرستان جا رہے ہو. چلو قبرستان جانا کوئی بری بات نہیں ہے. اچھا, اس رات کو لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اسپیشلی شریف, وہ بدعتی روزہ ہے. اس کا شریعت کے حساب سے کوئی حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی وجہ سے خاص طور پہ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے منع کر دیا تھا. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ دین تو چل ہی نہیں رہا ہے نا. جو اللہ کا دین ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جو پیش کیا, اپنی جان کو مصیبت میں ڈال کے اس امت کے لیے اس دین کو پایا تکمیل تک پہنچایا, تو یہاں تو مولویوں نے تو اپنی کہانی ٹھونس دی ہے ان کے دماغوں میں. کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ نہیں جناب, یہ رات جو حلوے کی رات ہے, یہ تو بڑی فضیلت والی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ, اب کہاں سے اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات میں موجود ہے, پہلے آسمان پہ کیوں آئیں گے؟ وہ بولتے ہیں پہلے آسمان. اچھا, پہلے آسمان پہ جو آنے کی بات ہے اللہ پاک کے, وہ رات کے کسی حصے میں, چوتھائی حصے میں اللہ پاک آتے ہیں فجر سے پہلے. نہیں بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود وہاں پہ ہر وقت موجود ہے, اور وہ دنیا میں بھی ہر وقت موجود ہے. پھر اس کو نیچے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں بندوں کی شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں. بھائی جب شہرک سے زیادہ نزدیک ہیں تو پھر پہلے آسمان پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. ان کو سمجھاؤ, ان کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو وہی اپنے مولویوں کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں, اور آخر میں کیا ہوگا؟ مولویوں ہی کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جس رات کا ذکر کرتے ہو نا, شب معراج کا, اس رات کو پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ یہ مولوی اپنی بات تو بتاتے نہیں ہیں. اس کی تھوڑی شادی رہنمائی کرتے ہیں آپ لوگوں کو, اس کا تھوڑا بتا دیں. مسئلہ وہی ہے نا کہ شب معراج جو رجب کے مہینے میں آتی ہے, اس کے بارے میں بھی ایک عجیب ہی کہانی کریٹ کر کے اور لوگوں میں پھیلا دی گئی. اس میں بتا دیا کہ یہ رات جاگو گے تو یہ ہو جائے گا, یہ رات جاگو گے تو اتنے ہو جائیں گے, اور ہو جائیں گے. وہ بھائی شب معراج پہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام دوزخ کا مشاہدہ کرا رہے تھے. وہاں پہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بغیر بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ تھے, اور ان کو ایک سخت عذاب دیا جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جبرائیل, یہ لوگ کون ہیں؟ یہ روایت اس کے اندر حدیثوں میں موجود ہے, پڑھو گے تو پتہ چلے گا نا, مولوی سے پوچھو گے کبھی نہیں بتائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کے عالم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے, پوچھا کہ میرے زمانے کے عالم ہیں, ان کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد آپ کے دین کو بدلنے والے یہی عالم تھے. اب تو ذرا دیکھو تو صحیح, دیکھیں جو عالم قرآن اور احادیث کا صحیح ترجمہ پیش کرے گا, صحیح بات بتائے گا, وہ عالم صحیح ہوگا. میں سارے عالموں کو برا نہیں کہتا ہوں, میں ان عالموں کو برا کہتا ہوں جنہوں نے برائی پھیلائی ہے. یہ قیامت کے دن اتنے سخت پکڑ میں آئیں گے, اور ان کے پیچھے ان کے ماننے والے بھی ان کے پکڑ میں آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عالم حضرات ہیں نا, یہ دراصل اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں, یہ ڈرتے ہیں مسلمانوں سے, لوگوں سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں یہ بھی پوچھیں آپ, کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ یوں ڈرتے ہیں کہ اگر انہوں نے حق بات بتا دی تو ان کے دکانداری بند ہو جائے گی, ان کے پاس لوگ مسئلے مسائل لینے نہیں آئیں گے, پوچھنے نہیں آئیں گے, ان کو اپنی جیبیں خالی کر کے نہیں دیں گے. تو جب ان کی دکانداری بند ہو جائے گی تو ان کو پتہ پھر کچھ بھی نہیں ملنے کا ہے.
تو اس بات سے ان کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر کے ان لوگوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا ہے. جو عالموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، میری بات کو اچھی طرح سمجھ لینا، جو عالموں کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری بات کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور جو اس تیسری بات کو مانے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اور ہونا بھی یہی چاہیے. سچی بات بھی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے وہ سچا ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی بنائے گئے رسومات ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں. تو آپ کے لیے ایسی ہم ویڈیوز لاتے رہیں گے آپ کی سمجھ کے لیے. بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بات کو سمجھیے گا اور اس پہ عمل کیجیے گا. بس ہمارے کو کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور وہ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.